الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. آدھا رمضان تو گزر بھی گیا. ابھی بھی وقت ہے. تھوڑی سی توجہ اور جو کر رہے ہیں تھوڑی سی ایفرٹ، اس سے زیادہ اور کانشیس ایفرٹ، کیونکہ مبارک مہینہ ہے اور روزہ دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو ہمیں دعاؤں میں بھی اور زیادہ شدت کرنی چاہیے. اگر ہم بہت سی دعائیں نہ بھی مانگ سکیں تو کثرت سے درود شریف اور استغفار، تسبیح تو ہے ہی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. سحری کے وقت استغفار، رات کو بھی جب آنکھ کھلے اللہ سے بخشش کی دعا، اور پھر افطار کے وقت خاص طور پر درود شریف اور دعاؤں کے ساتھ. ہم نماز کے طریقے کے بارے میں بات کر رہے تھے. چونکہ آج کل آپ تراویح وغیرہ پڑھتے ہیں، اکٹھے نماز پڑھتے ہیں، جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، تو کچھ چیزیں اس کے حوالے سے بھی بڑی اہم ہیں، ان کی پابندی کرنا، ان کا دھیان رکھنا، جن میں سے ایک صف بندی ہے، صف بنانا. اس بارے میں صحیح بخاری کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک صف کا درست کرنا نماز کے حسن میں سے ہے. یعنی نماز کی خوبصورتی، نماز کی بہتری کا تعلق صف کی درستگی کے ساتھ ہے. تو خاص طور پر جب آپ جماعت سے نماز پڑھیں تو صف درست ہونی چاہیے. مسند احمد کی روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفیں درست رکھا کرو کیونکہ تمہاری صفیں فرشتوں کی صفوں کے مشابہ ہوتی ہیں. اور کندھے ملا لیا کرو، خلا کو پر کر لیا کرو، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جایا کرو، اور شیطان کے لیے جگہ نہ چھوڑا کرو. اور جو شخص صف کو ملاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جوڑتا ہے، اور جو شخص صف کو توڑتا ہے اللہ اسے توڑ دیتا ہے. تو صف کو توڑنا بھی نہیں کہ اچانک صف کے بیچ میں سے نکل کے آگے پیچھے ہو گئے، یا پھر یہ کہ فاصلہ نہیں رکھنا دوسرے کے ساتھ، یعنی جس طرف امام ہے اس کی طرف آپ جڑتے چلے جائیں. یعنی یہ ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون کس کے ساتھ جڑے، رائٹ لیفٹ کے ساتھ یا لیفٹ رائٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جایا کرو کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو کہے کہ بھائی ساتھ جڑ جاؤ، ساتھ مل جاؤ، تو بات مان لینی چاہیے، اکڑ کے نہیں کھڑے ہو جانا چاہیے کہ مجھے کچھ مت کہو، میں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوں.
تو خلا پر ہونے چاہیے، بیچ میں فاصلے نہیں ہونے چاہیے، کندھے سے کندھا ملا ہونا چاہیے۔ نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کے ساتھ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تم لوگ اپنی صفیں درست کرو۔ یہ آپ نے 3 بار کہا۔ اللہ کی قسم تم لوگ اپنی صفیں درست کرو ورنہ ضرور اللہ تمہارے دلوں میں پھوٹ ڈال دے گا، یعنی تمہارے آپس کے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ نعمان کہتے ہیں تو میں نے آدمی کو اپنے ساتھی کے مونڈے سے مونڈا، گھٹنے سے گھٹنا اور اس کے ٹخنے سے ٹخنا ملا کر کھڑے ہوتے دیکھا، یعنی ٹخنے سے ٹخنا، گھٹنے سے گھٹنا، کندھے سے کندھا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب آپ صف کو برابر کرنے لگیں گے تو اپنی ایڑیوں سے ایڑی دوسرے کی ایڑی کے ساتھ ہو، اللہ یہ کہ بعض اوقات کسی کا جسم بہت بھاری ہوتا ہے اور وہ اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے کہ اس کا جسم اوپر سے پھولا ہوا پھیلا ہوا ہو تو پھر پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ پاؤں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، انگلیوں سے نہیں ملانا، صف کو ایڑیوں سے ملانا ہے، ایڑیاں برابر ہونی چاہیے۔ اور ایڑیاں اگر جو آپ کے کپڑے بچھے ہوئے ہیں نا، صفیں بچھی ہوئی ہیں، اگر اس کے کنارے کے اوپر مثلاً یہ ایج ہے تو اس ایج پہ ایڑی ہو سب کی تو صف بالکل درست ہو جائے گی، اس سے آگے پیچھے نہ ہو۔ بعض لوگ اس ایج سے پیچھے آ جاتے ہیں جس سے پیچھے والے کو سجدہ کرنے میں مشکل پیش آتی ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اپنی ہی صف پہ کھڑے ہونا چاہیے۔ تو جب ایڑی اور قدم ملائیں گے تو پھر کیا ہوگا، انگلیاں خود ہی ساتھ مل جائیں گی۔ اور پھر اسی طرح سینہ بھی سینے سے، کندھا کندھے سے، یعنی آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی آگے کھڑا ہے اور کوئی پیچھے ہو کے کھڑا ہے، نہیں، برابر کھڑے ہونے چاہیے، یعنی ساتھ والے مقتدی کے برابر ہونا چاہیے۔ گردنیں بھی ایک لائن میں ہونی چاہیے، یہ نہیں کسی گردن آگے کسی کے پیچھے۔ تو دوسرے ساتھی کے ساتھ قدم ملا کے کھڑے ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں کو عادت نہیں ہوتی یا ان کے لیے کچھ مشکل ہوتی ہے تو دوسرا تھوڑی سی جگہ بنا لے اور دوسرا تھوڑی سی آسانی کر دے اس کے لیے کہ وہ ملا لے۔ لیکن یہ ایک بات یاد رکھیے کہ یہاں نرمی کی تلقین کی گئی۔ کچھ لوگ نماز کے اندر ہی سختی شروع کر دیتے ہیں اور اتنے زور سے اپنا پاؤں دوسرے کے پاؤں کے ساتھ ٹخنے سے ٹخنا مارتے ہیں کہ جان نکل جاتی ہے ادھر۔ تو اس چیز سے بھی گریز کریں کہ آپ پاؤں تو ملائیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دوسروں کو اذیت میں مبتلا کریں، ٹھیک ہے۔ اوکے، چلیے آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وامسكهما بقدرته ورفع السماء بقوته وَدَحَ الْأَرْضَ بِمَشِيَتِهِ وَمَلَأَ الْكَوْنَ بِرَحْمَتِهِ۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اپنی قدرت سے ان دونوں کو تھامے ہوئے ہے، اور اپنی قوت کے ساتھ آسمان کو بلند کیا اور اپنی مشیت کے ساتھ زمین کو بچھایا اور ہموار کیا اور کائنات کو اپنی رحمت سے بھر دیا۔ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ ہم پڑھ رہے تھے حابیل اور قابیل کا قصہ اور یہاں تک پہنچے تھے کہ حابیل کے وعظ اور نصیحت اور تنبیہ کے باوجود
یعنی دونوں چیزیں تھی اس میں، واعظ و نصیحت اور تنبیہ۔ تنبیہ کے باوجود قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا، کیونکہ اس کا نفس حسد سے اور غیظ و غضب سے بھرا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کے نفس نے اس کے لیے اس کام کو بہت آسان کر دیا۔ ایسی خواہشات انسان کو اندھا کر دیتی ہیں اور انسان اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی کھو دیتا ہے، اور چاہے کچھ بھی ہو وہ اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو نقصان دینے میں کوئی مذائقہ محسوس نہیں کرتا۔ تو بہرحال اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ سوائے نقصان کے اور کچھ بھی نہیں۔ بھائی کا بھی نقصان کیا اور اپنا بھی نقصان کیا۔ دنیا میں بھائی حابیل جیسا بھائی کھو دیا۔ اللہ نے بہن بھائیوں کی محبت بھی دل میں رکھی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات شیطان انہی میں پھوٹ ڈلواتا ہے اور ایک دوسرے کو نقصان دیتے ہیں یا ایک دوسرے کے مقابلے پر آ جاتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر دکھ اور مصیبت کے وقت دوستوں سے زیادہ بہن بھائی ہی کام آتے ہیں۔ دوستوں کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے، لیکن یہ ہمیشہ رشتوں میں یاد رکھیے کہ ہر رشتے کا اپنا ایک مقام ہے، ہر رشتے کو اس کا مقام دیں، ایک کو دوسرے کی جگہ پہ نہ رکھیں۔ یعنی ہماری غلطی کیا ہوتی ہے کہ ہم ایک رشتے کی جگہ دوسرے رشتے کو لے آتے، مثلا اپنی ماں کو چھوڑ کے کسی اور کو ماں بنا لیتے اور اس سے تعلق بڑھا لیتے اور اپنی ماں کو اگنور کر دیتے، یا اسی طرح اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے اوروں کو دوستوں کو بہن بھائی بنا لیتے ہیں اور پھر اپنے بہن بھائی کو بالکل ہی بھول جاتے ہیں، یا اسی طرح دیگر رشتے بھی۔ ٹھیک ہے، تو ہر رشتے کا ایک مقام ہے۔ اب مثال کے طور پر جب شادی ہوتی ہے تو ایک ساس اماں ہوتی ہے اور ایک اپنی اماں ہوتی ہے۔ آپ بے شک ساس کو اماں کہیں، اماں سمجھیں، لیکن جس ماں نے آپ کو جنم دیا نا اس کو نہ بھولیں، اس کا اپنا ہی ایک مقام ہے۔ اور اسی طرح دوسری اماں کو بھی پہلی اماں سے جیلس نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اس بچی کی ماں ہے، میں اس کی چاہے کچھ بھی ہو، میں اس کی جگہ ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ میں نے اس کے لیے وہ تکلیفیں نہیں اٹھائیں جو اس کی اپنی ماں نے اس کے لیے اٹھائیں۔ لہٰذا کسی بھی طریقے سے اس کا مقام نہیں چھیننا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم اس کے اپنی اصل ماں کی جگہ پر آ گئے۔ نہیں، ٹھیک ہے، پیار محبت کیئر سب اپنی جگہ۔ اور پھر اگر وہ بچی اپنے ماں باپ کو یاد کرتی ہے یا ان کی کوئی تعریف کرتی ہے یا ان کو کال کرتی ہے یا ان کے ساتھ کوئی احسان کرتی ہے، ان کو کوئی تحفے تحائف دے دیتی ہے، یا بیمار ہو تو کوئی خدمت کے لیے چلی جاتی ہے، تو ان باتوں کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے اور ان چیزوں کو ایشو نہیں بنانا چاہیے۔ ان رشتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ اگر کوئی بچہ اپنے ماں باپ کی کیئر کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، تو اس بر الوالدین کی وجہ سے اس کے اوپر کتنی رحمتیں ہوں گی۔ وہ نیکی جو دنیا میں پھل لاتی ہے ماں باپ کے ساتھ احسان ہے، اور وہ گناہ جو دنیا میں بھی نقصان کا باعث بنتا ہے وہ ماں باپ کے ساتھ قطیعت الرحم یا پھر ان کے ساتھ زیادتی اور ظلم یا کسی بھی طرح ان کو ستانا۔ تو اس لیے جو رشتے اللہ نے بنا دیے ہیں نا اور جن کو جو مقام دیا ہے، اسی طرح ماں اور باپ کے درمیان دونوں ہی قابل احترام ہیں، لیکن ماں کا درجہ زیادہ ہے، یہ بھی اللہ ہی نے بنایا اور کوئی حرج نہیں اس میں۔ اور اس میں بھی ماں اور یعنی کہ باپ شوہر اور بیوی کے درمیان کوئی حسد جیلسی وغیرہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ نے بچوں کو ماں کے ساتھ 3 دفعہ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اس لیے اگر وہ اس کی کوئی بات سنتے ہیں، مانتے ہیں یا اس کا خیال رکھتے ہیں تو باپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ یہ تو ہر وقت ماں کی بات ہی سنتے ہیں یا ماں کی طرف زیادہ متوجہ ہے، اور میں کسی طریقے سے ماں کے خلاف باتیں کر کے ان کی توجہ اپنی طرف کر لوں۔
یہ بھی شیطان کا ایک بڑا ہیر پھیر ہوتا ہے. ماں باپ کے خلاف، باپ ماں کے خلاف بات کرتے ہیں. یہ کوئی ایسی باتیں کرتے ہیں بعض اوقات انسان کو حیرانی ہوتی ہے کہ کتنی انسیکیورٹیز ہیں. یہ عدم تحفظ کا احساس ہوتا ہے اور یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے. تو اگر کوئی، بلکہ ہمیں تو ایز اے امت مسلمہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر کوئی بھی انسان کسی رشتے کو اس کا مقام نہیں دے رہا تو ہم اس کو متوجہ کریں، امر بالمعروف کریں. اور اگر کوئی قطیعت اور رحم کر رہا ہے تو ہم اس کو منع کریں، ہم اس کو روکنے والے ہوں کہ دیکھو ایسا نہیں کرتے، یہ غلط بات ہے. کیونکہ دوسروں کے پاس بڑی شکایتیں ہوتی ہیں کہ وہ ہمارا خیال نہیں رکھتے، انہوں نے ہمیں پوچھا نہیں. ٹھیک ہے، نہیں پوچھا، وہ ان کا کام، وہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ. مگر آپ پر کیا حکم ہے؟ جو آپ کے لیے حکم ہے. جس نے ایک دفعہ آپ کو پیدا کر دیا بس اس کے بعد آپ اس کے غلام ہیں. وہ جو بھی کرے، آپ سے جو نیکی ہو سکتی ہے آپ کر لیں. وہ نہیں کرتے، ان کی مرضی، ان کی مجبوریاں ان کے ساتھ. اور دعاؤں میں بھی ان کو یاد رکھیں. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا. بہت کم دعائیں ہیں جو قل سے شروع ہوتی ہیں. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. پھر اسی طرح دوستوں سے ہمیں بڑی محبت ہوتی ہے، ان کے قریب رہنے کی وجہ سے ان کے ساتھ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، ہم مل جل کے گھل مل کے رہتے ہیں، ہم انجوائے کرتے ہیں ان کی کمپنی کو، وہ ہمارے دکھ سکھ میں بھی کام آتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے خون کے رشتوں کو بھول جائیں اور ان کے خلاف بدگمانیوں کا ایک محاذ کھڑا کر دیں اور ان کے خلاف نفرت کا ایک نفرت کی دیوار حائل کر لیں. نہیں. سل من قطعک، جو تم سے کاٹے تم اس سے جوڑو. ہمارے لیے یہ حکم ہے، بدلے کے طور پر نہیں. لیس الواصل بالمکافأہ، واصل وہ نہیں ہوتا جو بدلے کے طور پر صلہ رحمی کرتا ہے. تو بہرحال بہن بھائیوں میں یہاں تک بھی معاملات پہنچ جاتے ہیں کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل تک کر دیتا ہے، جیسا کہ یہاں پر ہوا. بلکہ دنیا میں سب سے پہلا قتل ہی بھائی کا بھائی کے ہاتھوں ہوا. ہم کہتے ہیں آج کل حالات بڑے خراب ہیں، خبریں پڑھتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں، اس میں جب کوئی ایسی خبر پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ایسا دور آ گیا ہے کہ بھائی نے بھائی کو مار دیا. اور یہ بھول جاتے ہیں کہ سب سے پہلے بھی بھائی نے ہی بھائی کو مارا تھا. انسان کی نفسیات نہیں بدلتی، انسان وہی ہے. وقت اور حالات میں تبدیلی آتی رہتی ہے لیکن انسان وہی ہے. وہی اس کے اندر کے جذبات ہیں، وہی خواہشات ہیں، وہی احساسات ہیں، وہی اس کے ساتھ شیطان ہے، وہی اس کے ساتھ نفس ہے. لہٰذا یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. اس لیے حالات پہ بہت پریشان ہونے کی بجائے اپنے طاقت صلاحیت کو کرنے کے کاموں میں لگا دینا چاہیے. بہرحال اس نے بھائی کو قتل کر دیا تو اس نے اپنی دنیا کا بھی نقصان کیا. جب کوئی اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے تو اس کا دنیاوی نقصان کیا کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ بھائی کو کھو دیتا ہے، ایک مددگار کو کھو دیتا ہے، ایک رشتے کو کھو دیتا ہے. بھائی تو ویسے بھی اگر دنیا سے چلا جائے طبعی موت مر کے بھی تو وہ بھی بہنوں کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ عرب کی ایک مشہور شاعرہ جو ہے اس نے اپنے بھائی کے لیے، جو اس کا بھائی صخر تھا، اس کے لیے بہت مرثیے لکھی اور وہ صرف ان مرثیوں کی وجہ سے بہت مشہور ہوئی. خنسا. تو وہ کہتی تھی کہ میں ساری زندگی روتی رہوں گی اور کبھی چپ نہیں کروں گی. اور پھر اس نے کالی گدڑی سی پہن لی تھی، یہ جو ہوتی ہے نا اون کی بنی ہوئی، کہ سیاہ لباس غم یا ماتم کا نشان کے طور پر. تو وہ صرف بھائی کے غم میں روتی رہتی تھی. لیکن بعد میں جنگ قادسیہ میں اس کے اپنے 4 بیٹے شہید ہوئے. جب وہ مسلمان ہو گئی تو ان کے لیے نہیں روئی. یہ ایمان کا فرق ہے نا. جب ایمان آ جاتا ہے تو انسان کے سارے معیار ہی بدل جاتے ہیں. جب دل بدلتا ہے تو ہر چیز باہر، ہر چیز نظر آنے والی بدل جاتی ہے. غم اور خوشی کس چیز کا نام ہے وہ بھی بدل جاتا ہے. یہ جو غم ہے نا، یہ ہمارے کچھ ہوتے ہیں غم، لیکن ہم ان کو خود بھی طاری کر لیتے ہیں اپنے اوپر. اس لیے طاری کر لیتے ہیں کہ ہم نے معاشرے سے سیکھا ہوتا ہے کہ طاری کرنا ہے.
کیونکہ دکھانا ہوتا ہے نا ہم نے کہ ہم پہ طاری ہو چکا ہے. تو کیونکہ مقصد اللہ کو راضی کرنا تو نہیں نا، مقصد تو دنیا میں فٹ ہونا ہے کہ ہم کہیں سوسائٹی میں انفٹ نہ ہو جائیں. ہمیں اس بات کا بڑا خوف لگا رہتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، ہے لوگ کیا کہیں گے. اس کو ذرا غم بھی نہیں ہے. بہرحال اللہ بچائے ان سب چیزوں سے. تو اس نقصان سے، دنیا کے نقصان میں انسان بھائی جیسا رشتہ کھو بیٹھتا ہے. اس کے علاوہ کیا نقصان ہوتا ہے؟ آپ کے ذہن میں کوئی نقصان آ رہا ہے؟ جب ایک بھائی آپ کا فوت ہو جائے یا بھائی بھائی کو مار دے تو پھر کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، باقی رشتوں سے بھی کٹ جاتا ہے. ماں باپ کی ناراضگی بھی مول لیتا ہے. یعنی کیا ماں باپ، آپ کو پتا ہے ماں باپ تو بچوں کی لڑائی میں بھی دل برداشتہ ہوتے ہیں اور غمگین ہوتے ہیں. یعنی اکثر میں نے خواتین کو دیکھا ہے کہ ان کو یہ ساری چیزیں نعمتیں زندگی کی، یہ غم کھائے جا رہا ہے کہ میرے 2 بچے آپس میں بولتے نہیں، ایک دوسرے کے گھر نہیں جاتے، آپس میں لڑتے رہتے ہیں. ماں باپ کے لیے بہت بڑا دکھ ہوتا ہے، چاہے چھوٹے بچے ہوں چاہے بڑے بچے ہوں. اگر بچے آپس میں لڑیں ماں باپ کو سخت تکلیف ہوتی ہے. اور کیا ہوتا ہے، تو پھر جب ماں باپ کو آپ تکلیف دیں گے کہ ان کا جگر گوشہ آپ نے مار دیا، تو پھر آپ کی جگہ ماں باپ کے دل میں کہاں سے بن سکتی ہے؟ اور کیا ہوتا ہے؟ جی، انسان ایسے قاتل جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے خاندان سے ہی کٹ جاتے ہیں اور رشتوں کی سپورٹ سے محروم ہو جاتے ہیں، کہیں بھاگ جاتے ہیں ادھر ادھر. کچھ روایات میں نے پڑھا تھا اس قصے میں کہ وہ یمن کی طرف بھاگ گیا جو تھا قابیل، اور پھر اس کے بچے بڑے ناخلف پیدا ہوئے، اور پھر اس نے اسی کے ایک بچے نے اس کو پتھر مار کے مار دیا. اللہ عالم ان کہانیوں میں کتنی صداقت ہے، لیکن ہوتا پھر یہی ہے. اور انسان، یس، ویری گڈ پوائنٹ، وراثت سے انسان محروم ہو جاتا ہے. اور جی، اس کے علاوہ انسان اپنی نیک نامی کھو دیتا ہے. جی ہاں، گلٹ تو آگے آئے گی انشاءاللہ تفصیل سے، لیکن یعنی انسان کسی پل چین نہیں پھر لے سکتا. اور انسان یاد رکھیے، قتل کر کے انسان جس وجہ سے کسی کو قتل کرتا ہے نا، وہ چیز بھی اس کو نہیں ملتی. مثلا اگر مان لیا جائے کہ قابیل نے لڑکی کی وجہ سے قتل کیا تھا، اگر یہ مان لیا جائے تو کیا وہ لڑکی پھر اس کو مل گئی؟ نہیں. یعنی بعض اوقات لوگ مال کے لیے، وراثت کے لیے، وراثت کی تقسیم میں یا اور اسی طرح کی چیزوں میں قتل کر دیتے ہیں. قتل کر کے جس چیز کے لیے قتل کیا تھا وہ بھی نہیں ملتی انسان کو، اور پھر دل کے اوپر جو ندامت اور پریشانی اور غم اور دکھ اور نائٹ میئرز، نہ دن کو چین نہ رات کو آرام، تو یہ ساری چیزیں انسان کے ساتھ لگ جاتی. ایک غلط فیصلہ. کیا یہ کام آسان تھا؟ نہیں. اچھا ہاں، اور آخرت کا نقصان کیا؟ وہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ قتل کا بدلہ بھی پائے گا، اور بعد میں آنے والے سارے قاتلوں کا گناہ بھی اس کے حصے میں جائے گا، جیسے آگے آیت سے واضح ہوگا. آف کر. اور پھر وہ محروم ہو گئے. جی، ام ورقہ جو تھی وہ قاریہ قرآن تھی، حافظہ قرآن تھی، صحابیہ تھی. تو وہ اپنے محلے والوں کو نماز جماعت سے پڑھاتی تھی. اس میں آبویسلی عورتیں اور بچے ہی ہوتے ہوں گے، لیکن ان کے لیے ایک مؤذن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیا تھا. اذان نہیں دیتی تھی لیکن نماز پڑھاتی تھی. انہوں نے اپنی لونڈی سے کہا کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہوگی، تو اس نے کسی کے ساتھ مل کر ان کو شہید کر دیا، اور پھر وہ اس سے بھی محروم ہو گئے. تو بہرحال ایک نہیں بے شمار نقصانات ہیں. اس وقت تو ٹائم نہیں کہ ہم بہت مزید برین سٹارمنگ کریں، لیکن انسان غور و فکر کر سکتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اتنا بھیانک جرم، اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا ظلم، فطوعت لہ نفسہ، اس کے نفس نے اس کے لیے آسان کیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات
مشکل کام آڈ تھنگس انسان کے لیے آسان ہو جاتی ہیں جب اس کا نفس اس پہ حاوی ہو جاتا ہے، جب وہ اپنی خواہشات سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کوئی بھی مشکل کام میرے لیے کب آسان ہوتا ہے۔ اس میں دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، نیکی کا کام بھی مشکل لگتا ہے بعض اوقات، اور بعض اوقات گناہ کا کام مشکل لگتا ہے۔ تو کوئی مشکل کام میرے لیے کب آسان ہوتا ہے؟ امید ہے آپ اپنی ڈائریز پر لکھ رہے ہوں گے، اور اگر ان سوالوں کے جواب آپ سوچ کے لکھ لیں تو اس سے آپ کو ڈیسیژن میکنگ میں بڑی آسانی ہوگی، کیونکہ آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے نا کہ اچھا یہ وجہ ہوتی ہے جب میں کسی گناہ کو آرام سے کر جاتی ہوں جبکہ مجھے پتہ ہوتا ہے۔ تو پھر آپ اس کا علاج بھی سوچیں گے بیٹھ کے کہ یہ میرے نفس کی وجہ سے ہوتا ہے یا کسی خاص چیز کی وجہ سے، جو بھی آپ کا انالیسز ہو، تو پھر آپ اپنے آپ کو روک لگا سکتے ہیں کہ مجھے گناہ کے کام کو نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ آسان میں سلپ کب ہونے لگتی ہوں، اور جیسے آپ دیکھیں چال چلتے ہوئے مثلاً کچھ لوگوں کا بیلنس ٹھیک نہیں ہوتا، بچے ہوتے ہیں جیسے، جب بچے صحیح چل نہیں سکتے تو ماں باپ کیا کرتے ہیں، اپنی ان کو انگلی پکڑا لیتے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑ کے چلتے ہیں۔ جب بوڑھے بزرگ ہوتے ہیں وہ سٹک لے کے چلتے ہیں یا کوئی ان کو تھام کے چلتا ہے، تو ان کو پتا ہوتا ہے نا کہ میں کس جگہ گروں گا، کس جگہ پھسلوں گا، کیا چیز پھسلن والی ہے، کون سی۔ تو ہم میں سے بھی ہر ایک کو اپنی پھسلنے اور اٹکیں پتہ ہونی چاہیے کہ کہاں مجھے میرے لیے رکاوٹ بنے گی اور کون سی چیز آسان ہوتی ہے۔ اس میں چھوٹی سی چیز آپ کے حوالے سے، مثلاً آپ قرآن کا کچھ حصہ حفظ کر رہی ہیں یا قرآن مجید حفظ کر رہی ہیں آپ سارا ہی، اور کوئی آیت ایسی آ جاتی ہے یا کوئی پیج ایسا آ جاتا ہے جو یاد ہو کے نہیں دیتا، پھر آپ مختلف طریقے سوچتے ہیں اور وہ ہو جاتا ہے، یا آپ کی ٹیچر آپ کو بتاتی ہے، کوئی دوست بتاتی ہے ایسے کرو، اس کو یوں یاد رکھو، اس سے پیچھے والے لفظ کو یوں یاد رکھو، آگے یوں ہے اس کا، یعنی وہ طریقہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ایسی چیزیں بھی آپ لکھ لیا کریں کہ اگر مجھے قرآن مجید یاد کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہو تو مجھے 1 2 3 4 5 یہ کام کرنے ہیں، نیکسٹ ٹائم ان کو پڑھیں اور وہی تجربہ پھر آزمائیں، تو زندگی کی مشکلات کیا ہوں گی؟ آسان ہو جائیں گی۔ اور اگر گناہ، یعنی ایک تو نیک کام مشکل ہو گیا جیسے قرآن پڑھنا، یاد کرنا، اور ایک ہے گناہ آسان ہو جانا، اس میں کیا کرنا ہے آپ نے؟ پھر اپنا جائزہ لینا ہے کہ آخر میں نے یہ بات بول ہی کیوں دی۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم یہ غلط کام کر لیتے ہیں نا، یہ کوئی گناہ کا کام کر لیتے ہیں، تو پھر ہمیں ندامت شروع ہو جاتی ہے، بے چینی شروع ہو جاتی ہے، اور ہم کہتے ہیں اب نہیں کروں گی۔ اچھا کچھ چیزیں مباح ہوتی ہیں اور ان کی کثرت ہمیں پریشان کر دیتی، مثلاً میٹھا، میٹھا کھانا بہت سے لوگوں کے، سب کے ہو سکتا نہیں ہو، وہ اپنے لیے کچھ اور سوچ لیں۔ اب آپ کافی پی رہے ہیں خوب ساری چینی ڈال کے، مزہ تو بہت آ رہا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ طبیعت بوجھل ہوگی، جسم میں ایک دم شوگر کا رش آئے گا، اور پھر اس کے بعد وہ آپ جب ڈھیلے پڑیں گے تو آپ سے کوئی کام نہیں ہوگا، اور بہرحال اس کے کانسیکوینسز لانگ ٹرم تو جو ہیں سو ہیں، لیکن شارٹ ٹرم بھی آتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے کوئی ٹھنڈی چیز کھا لی اور آپ کو پتہ ہے ٹھنڈی یا کھٹی کھانے سے آپ کو گلا خراب ہو جاتا ہے، لیکن آپ پھر بھی زیادتی کر جاتے ہیں۔ یعنی ایک غلط کام تھا جو آپ کے نسبت سے غلط تھا، وہ آپ کے لیے آسان ہو گیا۔ کیوں ہوا؟ کیا چیز آئی تھی یہاں؟ کیا چیز نظر آ رہی ہے؟ خواہش، نفس، خواہش۔ اور پھر آپ دیکھتے اچھا وہ بھی کھا رہے، چلو وہ کھا سکتا میں بھی کھا لوں، اس نے 2 دفعہ لیا، چلو میں بھی 2 دفعہ لے لیتی ہوں۔ ایسے کرتے کرتے ہم اپنے آپ کے ساتھ ظلم کر جاتے ہیں۔ اب ہو گیا، اب آپ پڑے بیمار،
اور لگ گئے 8 دن اینٹی بایوٹک کھانے میں. اگر آپ انسان ہیں، انسان کے بچے نہیں کہوں گی کیونکہ انسان کے تو بچے ہیں ہی، تو اگر آپ انسان ہیں، واقعی عقل رکھتے ہیں، تو پھر نیکسٹ ٹائم کیا کریں گے؟ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ اور لکھ لیں گے اپنی ڈائری پر اپنے ساتھ کیے ہوئے عہد کہ اب میں نے آئندہ یہ چیز مجھے نقصان دیتی ہے، میں نے یہ نہیں کرنی. لیکن اگر آپ پھر بھی کرتے چلے جاتے ہیں تو پھر آپ بھگتیں گے بھی، کیونکہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ انسان کے ارادے یا اختیار میں غلط کام کرنا تو ہے، لیکن اس کے نتائج سے بچنا پھر اس کے اختیار میں نہیں. آپ کسی کو ایک تھپڑ لگا دیں، یہ آپ کے اختیار میں ہے. راہ چلتے کو مار دیں، آپ کر سکتے ہیں، لیکن اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے آپ کو 2 یا 2-3 طرف سے بھی پڑ جائیں، کئی لوگ اس کی حمایت میں اڑ جائیں. تو اس طرح اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے ساتھ ایکسرسائز کریں، یہ کوشچن لکھ لیں کہ کوئی مشکل کام میرے لیے آسان کب ہوتا ہے؟ مثبت کام، منفی کام، اچھا کام، برا کام، نیک کام، گناہ کا کام. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کوئی بھی عمل یا کوئی بھی چیز میرے سامنے جب آتی ہے تو اس پر میرا، یعنی وہ مشکل ہوتی ہے لیکن اس پر میرا ری ایکشن کیسے ہوتا ہے، اور اس سے سیکھ کر پھر آپ جب دوسرے کے ساتھ وہ کام کریں گے تو آپ کے لیے آسان. اس کو میں ایک مثال سے بتاتی ہوں. اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ اس مہینے آپ کی تنخواہ یا آپ کے اسکالرشپ یا آپ کے جیب خرچ میں سے 1000 روپیہ کاٹ لیا جائے گا، کیا ری ایکشن ہوگا؟ کیا رسپانس ہوگا؟ خوش ہوں گے، چلو شکر ہے 1000 تو نکلا. کوئی بھی خوش نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کو بتایا جائے کہ آپ کا یہ 1000 سیلاب زدگان کی مدد میں دیا جائے گا، پھر ری ایکشن وہی ہوگا. 1000 تو کٹا، 1000 تو تب بھی کٹ گیا تھا، اب بھی 1000 اپنی جگہ ہی ہے، لیکن آپ کا رسپانس مختلف ہوگا. اگر آپ سے کہا جائے کہ جو کٹوانا چاہے کٹوا لے اور جو نہیں کٹوانا چاہتا نہ کٹوائے، پھر ری ایکشن کیا ہوگا؟ فرق ہوگا. پھر آپ کہیں گے نہیں، آپ ایک نہیں 2 کاٹ لیں. یہ ہے انسانی نفسیات. ٹھیک ہے، آپ نے جب بچوں سے بات کرنی ہے یا کسی سے کوئی کام کہنا ہے تو آپ ڈائریکٹ اس کو اس طرح نہ کہیں کہ آپ لائیں 1000 روپے ڈونیشن دے دیں. نہیں، کیونکہ انسان کے اندر کچھ ایسی چیز ہے کہ جب اس کو براہ راست حکم ملتا ہے اپنے جیسوں سے تو وہ اندر ایک نگیشن کا خانہ ہوتا ہے. نو. آپ بچے سے کہیں گے ادھر آؤ، نو. وہ صاف ہوتا ہے نا، وہ اس کو وہ کوئی نہیں ہوتا رکھ رکھاؤ. بڑے ہو کے دل میں تو نو ہوتا ہے، اوپر سے کہہ دیتے ہیں جی حکم کریں. تو اب آپ دیکھیں کہ بعض اوقات تو اندر انسان کے نا وہ نو ایک ہوتی ہے، لیکن بڑے ہو کر ہم بہت ساری چیزوں کو معاشرے سے ایٹیکیٹ سیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم ذرا اور طرح ری ایکٹ کرتے ہیں. تو اپنے اوپر رکھ کے چیزوں کو دیکھا کریں، آپ کیسے فیل کرتے ہیں، آپ کیسے کسی چیز کو لیتے ہیں، اور آپ نے یہ کام دوسرے سے کس طرح کروانا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ وہ کون سے برے اعمال ہیں جو بار بار سرزد ہوئے چلے جا رہے ہیں. وہ کون سے برے اعمال ہیں جو بار بار سرزد ہوئے چلے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے آخر وجہ کیا ہے؟ وجوہات تلاش کر لیں اور ان وجوہات کا علاج کریں، تاکہ جو اوپر وہ کیکر کا پودا نکل رہا ہے نا، اس کو اگر اوپر سے صرف ٹہنیاں کاٹیں گے نا، اس میں پھر ٹہنیاں نکل آئیں گی، پھر نکل آئیں گی، پھر نکل آئیں گی. بالکل ہمارا حال یہی ہے. جب ہمارے دل میں ایک بری خواہش کا بیج پڑ جاتا ہے نا اندر، تو اور وہ پودا بن جاتا ہے اور وہ جڑ پکڑ لیتا ہے،
تو پھر بعض اوقات ہم صرف اوپر اوپر سے ٹریمنگ کرتے ہیں، جبکہ کچھ عرصہ گزرتا ہے اور پھر ہم وہی کر چھوڑتے ہیں، استقامت نہیں ہوتی نیکی پر. تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ ڈیپ ڈاؤن جانا چاہیے، ڈگ کرنا چاہیے، اندر جا کے جڑوں سے اس کو نکالنا چاہیے. تو قد افلح من زکاہا، زکاہا. آپ کو معلوم ہے کہ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن میں صرف دوا کام نہیں کرتی، اس میں سرجری بھی کرنی پڑتی. اور سرجری میں وہ کیا میک شور کرتے ہیں کہ جہاں تک وہ چیز پھیلی ہوئی ہے، کینسر ہو سکتا ہے، کوئی پھوڑا ہو سکتا ہے، وہ سارا حصہ نکال دیں تاکہ اس کی چھوٹی سی ایک سیل بھی باقی نہ رہے، چھوٹی سی جڑ بھی باقی نہ رہے، کیونکہ وہ باقی رہ گئی تو کیا ہوگا، دوبارہ ہو جائے. اسی لیے آپ دیکھیں ایسی بیماریاں ری اکر کرتی رہتی ہیں نا، ایک دفعہ علاج کرتے پھر دوبارہ اٹھ جاتے، پھر دوبارہ، کیونکہ وہ سیل باقی ہوتے ہیں، جراثیم باقی ہیں. پھر کیا کرتے ہیں، یا کیمو تھراپی کرتے ہیں یا ریڈیشن کرتے ہیں، اور ریڈیشن میں اس صحت مند حصے کے بھی سارے سیل جلا دیے جاتے ہیں. کس وجہ سے سارے وہ بھی جلا دیے جاتے ہیں؟ یعنی وہ جو ہیلدی مباح چیز ہے اس کو بھی کٹ ڈاؤن کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ جو ایک دشمن اندر چھپا ہوا ہے نا وہ دوبارہ نہ جڑ پکڑے. یہ پروسیس آسان ہوتا ہے سرجری کروانا اور ریڈیشن لینا اور کیمو تھراپی کرانا. اگر آپ کے آس پاس کسی رشتہ دار کے ساتھ یہ سارا گزرا ہو تو آسان نہیں ہوتا. لیکن کیوں کرتے ہیں، اس پروسیس سے کیوں گزرتے ہیں؟ اگر آپ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ لائف تھریٹننگ ہے یہ بیماری لائف تھریٹننگ ہے. اسی طرح ہماری کچھ بیماریاں حسد، بغض اور شرک اور نفاق اور اس طرح کی چیزیں لائف تھریٹننگ ہیں. آخرت میں ان کے اوپر سخت پکڑ ہے. دنیا تو جیسی تیسی گزر جائے گی لیکن آخرت میں پھر چھوٹ نہیں، سزا بھگتنی پڑے گی، اور وہ سزا بہت بڑی سزا ہے. لہذا انسان اس دنیا میں ہی ان سارے پروسیسز سے گزر جائے، اور عام طور پر ان چیزوں کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے. تو آپ کی زندگی میں بھی جو گناہ بار بار ہوئے چلے جا رہے ہیں نا، اس کو پیش خیمہ سمجھیں یا نتیجہ سمجھیں کس چیز کا؟ کسی اندر چھپی ہوئی خواہش کا، یا اندر چھپی ہوئی کسی بیماری کا، یا ایمان کی کمزوری کا، یا کوئی ایسی چیز ہے. یہ جو میں آپ کو سیلف انالیسس کے کوسچن دیتی ہوں، اس کے تھرو آپ ڈگ کرتے جائیں سوال لکھیں. یہ لکھنا بھی ایک تکلیف دہ عمل ہے کیونکہ کتنی دیر تو آپ کو سوچ میں سمجھ ہی کچھ نہیں آئے گی کیا جواب لکھوں. ویسے بھی ہم ہر چیز دوسروں سے پوچھ کے لکھنے کے عادی ہیں، اپنے ساتھ کم ہی سچے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو کم ہی ایکسپلور کرتے ہیں، اندر سے کم چیزیں نکلتی ہیں. اب تو ہمارے اسپیلنگ بھی کوئی اور ٹھیک کر دیتا ہے، اسپیل چیک لگے ہوئے ہیں، آٹو چیک، اس کو آن کر دیں، آپ کے سارے اسپیلنگ وہ ٹھیک کرتا جائے گا. آپ ٹائپ کرتے جائیں، غلطیاں پہ غلطیاں کرتے جائیں، کوئی اور آپ کی غلطیاں ٹھیک کر دے گا، آپ کو تکلیف نہیں کرے. تو یہ جو ہمارا لائف سٹائل بن گیا نا، اس میں اپنے ساتھ وقت گزارنے اور اپنے آپ کو انالائز کرنے اور اپنی غلطیاں دیکھنے کا ہمیں وقت نہیں ملتا. بھائی کا بھائی کو قتل کرنا آسان کام نہیں ہے، لیکن نفس نے آسان کر دیا تو شر شروع ہوئی اندر سے ہوتا ہے. اسی لیے خطبے میں کیا پڑھتے ہیں؟ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا. ہم اپنے ہی نفسوں کے شر سے بچنے کے لیے ہم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں. اللہ کی مدد تو ہر وقت ساتھ ساتھ مانگی ہی جاتی رہے گی، لیکن obvious گناہ جو بھی ہماری زندگی میں نا، مثلا آپ سے ٹنگ سلپس بہت ہوتی ہے، منہ سے اچانک لفظ نکل جاتا ہے، بچپن سے گالیاں سننے دینے کی عادت ہے. اب قرآن پڑھ کے وہ تو نہیں دیتے لیکن کسی وقت اچانک منہ پہ کوئی چیز ایسے، یا غلط قسم کے لفظ بولنے کی، سویر کرنے کی، قسمیں کھانے کی عادت پڑی ہوئی ہے. اب وہ پڑی ہوئی ہے نا، تو اب وہ اچانک ہی منہ سے نکل آتی ہیں، تو ان کا یہ نہیں، یہ زبان ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے ہارٹ کے ساتھ.
جو کچھ یہ بولتی ہے نا وہ یہاں سے نکل رہا ہوتا ہے، اس کا سورس کی جڑیں یہاں ہے، دل کے اندر ہے. تو وہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے جس کا کچھ اس طرح کا مفہوم ہے کہ کسی انسان کی زبان درست نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو. اور قیامت کے دن کام کس نے آنا ہے؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. یہ قلب سلیم، سلامت، ہر چھوٹے سے چھوٹے کینسر سیل سے بھی پاک، ہر جرم سے، ہر شک و شبے سے، ہر خواہش سے، جو بری خواہشات سے پاک کر کے ساتھ لے جائیں گے تو پھر ہی کام چلے گا، تبھی فائدہ ہوگا آخرت میں. ورنہ جن چیزوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، بیٹے اور مال، وہ وہاں کچھ کام نہیں آئیں گے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. تو ہمیں اس پر وقت لگانے کی ضرورت ہے، اور قرآن اس کی نشاندہی کرتا ہے. اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اب ہوا تو پن پوائنٹ ہو گئی. سوال یہ ہے کہ یہ خواہش نفس جو ہے یہ کس وقت ٹریگر کر جاتی ہے، یہ ڈھونڈنا ہے. آپ نے کیا ڈھونڈنا ہے؟ یعنی آپ اچھے بھلے انسان تھے، اچھا وہ اچانک ہی کوئی ایسی چیز آ گئی اور اس کی وجہ سے آپ غلط کام کرنے لگے. کیوں ٹریگر ہوئے؟ آپ کو پتا ہے بعض کیسز لوگ اپنے واقعات زندگی کے کانفیڈنس میں مجھے بتاتے ہیں. اب آپ کو تو نہیں پتا وہ کس کا واقعہ ہے، کوئی ہوگا ABC، لیکن میں آپ لوگوں کے ساتھ کیوں شیئر کرتی ہوں یا آپ لوگوں کو یہ نصیحت کیوں کرتی ہوں کہ انسان اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالے. پچھلے دن ایک خاتون نے کہا کہ ان کی دوست کا مسئلہ ہے، اللہ جانے دوست کا تھا یا ان کا اپنا تھا. کسی نے بتایا مجھے کہ شادی سے پہلے ان کی کسی لڑکے سے سلام دعا تھی یا دوستی تھی یا کوئی تعلق تھا جس بھی درجے کا. بہرحال وہ شادی ہو گئی، وہ وہاں شادی نہ ہو سکی. پھر شادی ہوئی، کینیڈا آ گئے، پھر بچے ہوئے، خوشحال زندگی، سب کچھ. اب یہ جو ایک فتنہ چل پڑا ہے کہ فیس بک کے ذریعے فرینڈز کو ڈھونڈ لیا جاتا ہے. آپ نہیں کسی کو ڈھونڈتے، لوگ آپ کو ڈھونڈ لیتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں اس کے بعد؟ ٹیکسٹ کرتے ہیں آپ کو. اب یہ جو ٹیکسٹ ہے اس نے آپ کو کیا کیا؟ وہ جو ایک سیل اندر کہیں چھپا مرا پڑا تھا نا، وہ جاگ گیا. آپ کو وہ ساری دوستی یاد آ گئی پیچھے کی. اب آپ کر رہے ہیں کام کاج، آپ سوچ رہے ہیں جواب دوں کہ نہ دوں، ہے برا لگتا ہے، کیا سوچے گا، میں ایسی بے وفا نکلی کہ شادی بھی کر لی اور کبھی مڑ کے یاد نہیں. ایک چھوٹا سا جواب دینے میں یہ ہے طوعت لہ نفسو، طوعت لہ نفسو. دائیں بائیں ہوتے 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 آپ نے ایک جواب دے دیا، انہوں نے بھی جواب دے دیا. اب کیا ہے؟ باقاعدہ سلسلہ چل پڑا. اب وہ اتنے گلٹ میں ہیں، اتنی پریشانی میں ہیں کہ اگر ہسبینڈ کو پتہ چل گیا، اگر بچوں کو پتہ چل گیا تو میرا کیا ٹھکانہ ہوگا، میں کہاں کھڑی ہوں گی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر تھوڑا بہت دین کا بھی علم آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آخرت کی بھی فکر لگ جاتی. بھی اس وقت کہاں تھے آخرت کی فکر کرتے ہوئے جب آپ نے ٹیکسٹ کا جواب دیا. آپ سب کو میں یہ ایڈوائز کروں گی کہ اگر آپ فیس بک پہ ہیں بھی تو اس کا جو میسنجر ہے اس کو تو بڑا پکا لاک لگائیں کہ کوئی آپ کو کہیں سے بھی اس پہ ٹیکسٹ نہ کرے. بعض اوقات کوئی آپ اچھی سی پوسٹ لکھتی ہیں تو میسنجر پہ پرائیویٹ میسج آنے لگتے ہیں، آپ بہت اچھی ہیں، آپ فلاں ہیں، ڈمکاں ہیں. ہمیں نہیں پڑھنی ایسی باتیں، نہ ہم اچھے ہیں آپ کے لیے اور نہ ہی ہم پڑھنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ اب نقطہ آغاز ہے، نقطہ آغاز ہے. تو یہ جو خطرات ہیں نا وہ بعض اوقات ہم کھڑکیاں دروازے بند بھی کر دیتے ہیں پھر بھی گرد اندر آ جاتی ہے. کیوں آتی ہے؟
سوراخ رہ جاتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے. یہ چھوٹے سوراخ جو ہے نا، ان سے خواہشات کی ہوائیں اندر آ جاتی ہیں اور دل کو اوور پاور کر لیتی ہیں، اور انسان ایک اچھا بھلا صراط مستقیم پہ چلتے چلتے کہیں اور چل پڑتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ چوکنے رہیں، تقوی کے ساتھ رہیں، چوکنے، نفس کی چالوں کو پہچانیں اور ان سے بچیں، کیونکہ یہ لائف تھریٹننگ ہے. دنیا میں بھی بے عزتی کا باعث ہو جاتا ہے اور پھر ویسے بھی لائف تھریٹننگ ہے، لائف تھریٹننگ. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. آخرت کی سزا بھگتنا آسان نہیں. جب کوئی چیز آپ کی سوچ پر حاوی ہونے لگے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سوچوں پہ چیزیں حاوی ہو جاتی ہیں نا کبھی کبھی، پھر کیا کرتے ہیں؟ ان سے ڈیل. جی جی، یعنی اس میں آپ نے یہ بھی ایک رستہ ہے، میں اس لیے اس کا ذکر کر رہی ہوں، یہ بھی ایک رکھنا ہے. وہ سوراخ ہے نا جو ان میں سے ایک یہ ہے. بعض اوقات کسی نے آپ کو ٹیکسٹ بھی نہیں کیا، کچھ نہیں ہوا، بس کوئی چیز آپ نے دیکھی تو ایک دم آپ یادوں کی دنیا میں چلے گئے اور پھر رونے لگ گئے، اور پھر باقی دن آپ کا وہی یاد بار بار آ رہی ہے آ رہی ہے آ رہی ہے آ رہی ہے. اب اگر اس سچویشن میں آپ آ گئے پھر کیا کریں؟ آپ اپنے آپ سے چھٹکارا نہیں پا رہے. نہ آپ کی نماز میں کوئی مزہ آیا، نہ آپ کے کوئی کلاس میں بیٹھنے کا مزہ آیا، نہ آپ اسی سوچ میں غلطاں ہیں، پریشان ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں. کیا کرنا چاہیے؟ کیسے چھٹکارا پائیں؟ آپ کا کوئی پرسنل ایکسپیرینس ہو شیئر کیجئے. جی آپ کیا کرتی ہیں؟ وعلیکم السلام. ہوں. ہاں، تو میرا سوال اس سے آگے کا ہے کہ اس ندامت سے کیسے نکلتے ہیں پھر آپ؟ میں سمجھتی تھی شاید آپ میری ہیلپ کرنے جا رہے ہیں کہ اس سے باہر نکالیں گے. اصل میں پتہ کیا ہے، یہ جن ٹاپکس میں بات کر رہی ہوں نا، یہ ہم سب کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں نا، جو ہمیں نقصان دیتی ہیں، تکلیف دیتی ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ ان سے باہر نکل کے پروڈکٹیو انسان بنے. جی جی، مائک دے دیجیے، مائک دے، مائک کھول دیں. السلام علیکم. ندامت کا سامنا تو ظاہری بات ہے ہوتا ہے، دل نادم ہوتا ہے تو انسان اللہ کی طرف پلٹتا ہے. میں نے اس کا جو کامیاب تجربہ کیا وہ یہ کہ میں اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیشن سٹارٹ کر دیتی ہوں، اور میں کہتی ہوں کہ میرا تو ایک ہی رب ہے، اور اللہ جی ہو گئی ہے نا غلطی، جان بوجھ کے نہیں کی، میں تیری سرکش نافرمان نہیں ہوں، ہاں کمزوری سے ہو گئی، سوری معاف کر دے، آئندہ پوری توجہ سے بچوں گی. اور الحمدللہ مجھے لگتا ہے اٹ ورکس. گڈ. جی آپ بتائیے، مائک لیجیے. مجھے بچپن سے ہی نا کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے، تو اس سے میں اپنی زبان پہ بہت قابو رکھ پاتی ہوں. تو میں زیادہ لوگوں سے باتیں نہیں کرتی، زیادہ کتابیں پڑھتی ہوں، تو مجھے لگتا ہے مجھ سے غیبت نہیں ہوتی اس سے. آپ بہجت مائک لیجیے، مائک ادھر دیجیے. استاذہ مشکل تو ایک چیز ہے، لیکن اگر آپ اس انسان کی اچھائی کو یاد کریں، بہت نفس کو مار کے یاد کرنا پڑتا ہے. کئی دفعہ گھر میں کچھ ایسے ریلیشن ہوتے ہیں جن کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا اور ان کی باتیں تکلیف بھی بہت دیتی ہیں. تو اس وقت صرف ایک ہی حل ہے کہ اس کی ان اچھائیوں کو، وہ کہتے ہیں نا کہ کھینچ کر یاد رکھو، اس وقت میں ایسا کیا تھا، اس وقت میں اس میں خیر ہے. اس وقت جو میرا سوال ہے نا وہ یہ کہ جب سوچیں حاوی ہونے لگے تو کیا کریں؟ یعنی چاہے وہ گلٹ ہو، چاہے وہ کسی کی یاد ہو، چاہے کوئی غم کی لہر ہو، چاہے کوئی خوف کی، یا کوئی بے فرق. جو میں کرتی ہوں وہ یہ کہ میں اپنے آپ کو کسی کام میں مصروف کر لیتی ہوں، اور خاص طور پہ جو زیادہ ذہن کو مصروف کرنے والا کام ہوتا ہے وہ گھر کی صفائی ہے، اور وہ بھی
وہ بھی ایسے کونوں خدروں میں جا کے الماری ایسی کھول لی کہ جس میں بہت زیادہ عرصے سے آپ نے نہیں دیکھا، تو وہ ذہن کو بہت ڈائیورٹ کرتے ہیں. گڈ آئیڈیا. جی زبیدہ. ہاں نوشین آپ جی بولے. مجھے تو دعا ہی ہیلپ کرتی ہے کہ بہت اس خاص معاملے پہ بہت زیادہ دعا کرنی شروع کر دی جائے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جیسے ہی وہ بات آپ کے دماغ میں آئے فوراً دعا شروع کر لیں. تو یہی ایک ہے. ٹھیک ہے. آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے ذہن میں جو بات آ رہی ہے وہ یہ کہ اللہ کا ذکر، اللہ سے جڑنا. جب آپ کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے، جب کوئی پریشانی آتی ہے، تو سب سے پہلے وضو کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر آپ 2 نفل ادا کریں، تو آپ کے دل کو بالکل اللہ تعالیٰ سکون دے دیتے ہیں اور آپ کا دل ہلکا ہو جاتا ہے. اور اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے. جیسے کہ قرآن کی آیت بھی ہے یہ کہ دلوں کا سکون جو ہے وہ اللہ کی یاد میں. اور سیکنڈ یہ کہ آپ رات کی تاریکی میں اللہ کو یاد کریں. اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے تو رات کو آپ اپنی تنہائی کو دیکھیں کہ آپ کی تنہائی کیسی ہے. اور جیسے ہی ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے دل کا بوجھ ہلکا کرتا ہے اور سب طرح کے خیال جو ہے ہمارے دلوں سے دور کر دیتا ہے. شیطانی وسوسوں سے ہمیں نجات دے دیتا ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. استاذہ جی یہ جو میسنجر کی بات کر رہے ہیں نا، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میسنجر پہ چوہے آ جاتے ہیں. جس طرح گھر میں چوہا آ جاتا ہے وہ نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس طرح اگر کوئی بھی اس طرح کی اچھی پوسٹ کرتے ہیں نا تو اس پہ پرائیویٹ ضرور میسیج آتا ہے. تو میری بلاک لسٹ بہت لمبی ہے، میں ان کو فوراً بلاک کر دیتی ہوں. اور اگر کوئی اس طرح کے خیالات آئیں جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ جس طرح ایکس کوئی بھی اس طرح کا آپ کا واقعہ ہے، کوئی زندگی میں گزرا ہوا ہو، تو وہ ساری چیزیں اب جیسے رمضان آیا تو تقوی اور پرہیزگاری پہ زیادہ کام ہو رہا ہے، تو وہ سارے معاملات اکٹھے ہو کے آ رہے ہیں. تو یہی ہے کہ وہ موبائل چھوڑ دیتی ہوں پھر ایسے مطلب نہیں اس کی طرف نہیں جاتی اور وہ موبائل یوز نہیں کرتی ہوں یا جگہ وہاں سے اٹھ جاتی ہوں. اور جو غیبت کی بات ہے میں اس پہ میں نے کل ہی ابھی یہ کام کیا کہ میں خالہ کا کال خالہ کی آئی ہے. وہ خالہ کافی پریشان تھی، گھریلو کوئی بات تھی، تو انہوں نے بڑی لمبی بات سنائی. تقریباً 20 منٹ میں سنتی رہی ہوں. سننے کے بعد پھر مجھے کہتی تم نے کسی بات کا جواب نہیں دیا. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ خالہ اس میں آپ کا ہی قصور ہے. تو کہتی ہے اچھا، چپ ہو گئی. اچھا، میں نے کہا جی. میں نے کہا جو بات آپ ٹینشن لی ہے اور 20 منٹ مجھے بھی سنائی ہے اور آپ نے وہی بات بھائی سے ماموں سے کی ہے، آپ خاموش ہو جاتی، صبر کر لیتی تو اتنا بڑا پتنگڑ نہ ہوتا. تو یہ کہ آپ میرے ساتھ کریں وہ ایک طرح سے غیبت ہی تھی. لیکن میں نے ان کو، میرا حل اس وقت یہی نکلا کہ میں ان کو یہی کہوں کہ یہ آپ کا قصور ہے، اب آپ صبر کریں. جی نشین کچھ کہہ رہی. جی استاذ، جب ایسی سوچیں آتی ہیں تو ان سوچوں کا حل میں یہ کرتی ہوں کہ جب تک اس بندے سے کمیونیکیٹ نہ کر لیں تو وہ سوچیں پھر آپ کے اندر بھی ایک فساد پیدا کر دیتے ہیں اور مزید خرابی ہوتی ہے. تو جب ہی بات چیت ہو جاتی ہے تو وہ معاملہ کلیئر. اگر کسی سے انبن ہو گئی فوراً دوبارہ سلام کر لیں، کوئی کام کہہ دیں، کوئی بات کر لیں. یعنی اگر آپ کسی پہ ناراض ہوئیں یا کوئی آپ پہ ناراض ہوا ہے تو یہ بہت اچھا حل ہے. یعنی میں تو عام طور پہ یہی کرتی ہوں کہ ضرورت کے وقت ڈانٹ بھی دے دیتی ہوں اور جب وہ بات ختم ہو جاتی ہے 1-8 منٹ میں تو اس کے بعد نارمل باتیں شروع ہو جاتی ہیں. تو اپنے آپ کو واپس جلدی نارمل کریں. اگر ایسی کوئی چیز بار بار آپ کو وہ کر رہی تو مختلف چیزوں کے ساتھ مختلف طریقے سے ڈیل کرنا ضروری ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اپنے ساتھ سچے ہو جائیں اور اپنا وقت ضائع نہ کریں ان چیزوں میں. اور اگر مستقبل کا خوف ہو تو معاملات اللہ کے سپرد کر دیں کہ اللہ تو نے کرنا ہے نا، تو سب کچھ کر سکتا ہے. تو ہم اگلی آیت شروع کر لیتے ہیں. انشاءاللہ کل پھر تفصیل پہ چلے جائیں گے. تو پہلے اس کی تلاوت سنتے ہیں. آیت نمبر 31. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قال إنما
يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ وہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے. کہنے لگا ہائے افسوس مجھ پر، کیا میں اس سے بھی عاجز ہو گیا کہ میں اس کوے جیسا ہو جاؤں کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا سکوں. تو وہ پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس کو اب سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس کو پتہ نہیں تھا کہ اب اس لاش کے ساتھ کیا کرے. اب اسے یہ خوف لاحق ہوا کہ اگر وہ اس کو ایسے ہی کھلا چھوڑ دیتا تو درندے اس کو کھا جائیں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک کوا بھیجا تاکہ وہ اس کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کو کیسے دفن کرے. روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے تھے، وہ آپس میں لڑے، ایک نے دوسرے کو مار دیا. پھر ایک کوے نے دوسرے مرے ہوئے کوے کے لیے زمین کھودی اور اس کو اس میں ڈال دیا اور اس پر مٹی ڈال دی. تو فبعث اللہ غرابا، بعث کا لفظ بعث سے ہے، من بعد بعث الموت، اس کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا. تو یہاں اس کا معنی ہے کہ اللہ نے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ لا حول ولا لا حول ولا لا حول ولا لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، رب انصرني على القوم المفسدين، رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ یا اللہ ہمیں شیطان کے وسوسوں اور اکساہٹوں اور شیطان کے ڈالے ہوئے خیالات سے محفوظ رکھ، ہمارے دلوں کی حفاظت کر، ہمیں اپنا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہماری تمام مشکلات کو آسان کر دے، اور وہ تمام نیک کام جن کو ہم کرنا چاہتے ہیں ہمیں تو ان کی توفیق عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک پرندہ بھیجا جسے کبا کہا جاتا ہے، اور اس کے دل میں وہ جگہ الہام کر دی جہاں وہ قابیل کو دیکھ سکے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کبا ہی کیوں بھیجا، دیگر پرندوں کی بجائے کبا کیوں بھیجا؟ اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کبے اتنے پرانے ہیں، یعنی اتنے سالوں سے دنیا میں ہیں، سروائیو کر رہے ہیں، ایکسٹنکٹ نہیں ہو رہے، بلکہ ان کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے۔ حدیث میں کبے کو ان جانوروں میں شمار کیا گیا جو فاسق ہیں، تو کسی اور جانور کو بھیجنے کے بجائے کبے کو بھیجا تاکہ یہ واضح کیا جائے کہ قابیل کا اپنے بھائی کو قتل کرنا فاسقوں کے عمل میں سے، کیونکہ کبے نے بھی دوسرے کبے کو مارا تھا نا پہلے خود، تو پھر اس کو دفن کر رہا تھا۔ تو کبے کا عمل اور قابیل کا عمل کیا ہو گیا؟ ریزمبل کر رہا تھا، یعنی جیسے کبے نے دوسرے کبے کو قتل کیا ویسے ہی قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ اب اسی سے یہ سیکھ رہا ہے کہ بھائی کی لاش کو کیسے چھپانا ہے۔ اور یہاں پر یبحثو کا لفظ ہے، ایک یبعثو ہے اور ایک یبحثو، ہا اور عین کا فرق ہے۔ بحث کہتے ہیں کریدنا، کریدنے کو، کریدنے کا عمل کرنا، اور وہ کیا ہے؟ سخت اور جمی ہوئی مٹی کو نرم کرتے ہوئے اس کو ادھیڑنا، یعنی زمین کو ادھیڑنا اور اس میں سے کچھ تلاش کرنا، یہ اس کے اصل معنی میں ہے۔ اس طرح کہ مٹی کو اس کی جگہ سے اس کو دور ہٹایا جائے تاکہ وہ اس کی جگہ پر ایک خالی گڑھا چھوڑ دے۔ اور یبحث فی الارض یعنی وہ اپنی چونچ اور پنجوں سے مٹی اس طرح اکھاڑ رہا تھا کہ زمین سے اس مٹی کو نکال کر گڑھے کی مانند کوئی جگہ بنا لے کبے کو ڈالنے کے لیے۔ اب یہاں پر یبحث فعل مضارع آیا ہے، مضارع کو استعمال کرنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ زمین کی کھدائی اور پنجوں سے گڑھا بنانے میں ایک وقت لگا، اس کو جلدی نہیں ہو گیا یہ کام، اور اس کو لگاتار یہ کام کرنا پڑا۔ زمین کو کھودنا ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ کبھی آپ میں سے کسی نے گارڈننگ کی ہے؟ زمین تو آپ نے وہ جو رمبا ہوتا ہے چھوٹا سا، اس کے ساتھ زمین کو کھودا، آسان ہوتا ہے یا مشکل ہوتا ہے؟ مشکل ہوتا ہے۔
ایون اگر آپ پانی ڈال کے زمین کو نرم بھی کیے ہوئے ہو نا، کیونکہ اور پھر اگر کدال کے ساتھ کوئی چیز کرنی پڑے، اس نے تو پنجے سے اور چونچ سے کیا نا، تو اگر کدال کے ساتھ کرنا پڑے تو کدال کو اٹھانا بھی ایک کام ہے. اگر آپ ہلکے لوہے کی لیں گے کدال ہی ٹوٹ جائے گی، اور اگر بھاری لوہے کی لیں گے تو اٹھانا مشکل ہوتا ہے. بعض اوقات مجھ سے لوگ پودے لگواتے ہیں تو میں دیکھتی ہوں کہ اس میں اور تو کچھ نہیں، مجھے کم از کم وہ مٹی ڈالنی پڑتی ہے کدال سے. تو اس میں سوچتی ہوں کہ جو باہر پڑی ہوئی مٹی ہے اس کو اندر ڈالنا ہی ایک مشکل کام ہے، کہاں یہ کہ زمین کے ساتھ جو سخت ہوئی ہوئی ہے اس کو اکھاڑ کے باہر لایا جائے. بحث کا لفظ جو ہے نا اردو میں بحث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. بحث میں کیا ہوتا ہے؟ باتوں کو کریدا جاتا ہے، ایک بات کہتے دوسرا جواب میں کچھ اور، پھر اور بات کچھ ہوتی ہے وہ ڈگ کر کے کہیں پہنچ جاتے ہیں انسان. اسی طرح عربی میں بحث ریسرچ کو بھی کہتے ہیں، ریسرچ کرنے کو. اس میں بھی کیا کرتے ہیں؟ ڈگ آؤٹ کرتے رہتے ہیں. ایک کتاب سے پڑھتے ہیں، اس میں ایک بات پتہ چلتی ہے، وہاں سے کوئی اشارہ کلو ملتا ہے، اس چیز کو ڈھونڈنے کے لیے ایک اور کتاب کھولتے ہیں، اس سے ایک اور کھولتے ہیں، اس سے اور کھولتے ہیں، تو کھولتے پھر جا کے کہیں اپنے مقصد تک پہنچتے ہیں. جب میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو اس وقت بعض اوقات ایک چھوٹی سی بات کی تحقیق کے لیے کئی کتابیں کھولنی پڑتی تھی. تو یہ عمل بھی ایسا ہی ہے جیسے زمین کھودی جا رہی ہو. زمین کھودنا بھی مشکل کام ہے، ریسرچ کرنا بھی ایک مشکل کام ہوتا ہے. سنی سنائی باتیں آگے پیچھے کرنا آسان ہوتا ہے. سوء جسم کا وہ حصہ جس کو دیکھنے سے انسان کا دل برا ہوتا ہے. یہاں میت کا پورا جسم مراد ہے. کیوں؟ کوئی کنیکشن بنا سکتی؟ میت کو دیکھ کے دل کیسا ہوتا ہے؟ دل برا ہوتا ہے، دل خوش نہیں ہوتا، دل برا ہوتا ہے. تو سو کس کو کہتے ہیں؟ برائی کو. تو جسم کے قابل شرم حصے جو ہیں ان کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ ان کو دیکھنا کوئی پسندیدہ چیز نہیں. پتہ نہیں لوگ کیوں ایکسپوز کرتے ہیں اپنے آپ کو. تو اسی طرح مردے کے پورے جسم کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا. سوء سے مراد پھر اس کا ترجمہ لاش کیا گیا، میت کا جسم. قال بس میرے خیال ہے یہاں تک کرتے ہیں، انشاءاللہ کل ہم آگے چلیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آپ کا نام لکھو. فاؤنڈیشن جی میں نام لکھا ہوا ہے. فاؤنڈیشن وہیں سے لگائے گا.